بس میں کرامت کا ثبوت قرآن سے بتا دوں تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، اس عقیدے میں شک پیدا نہ ہو، اس لیے کہ آج میرا نوجوان متشکک بنتا جا رہا ہے۔ پڑھو، اٹھاؤ 19 بپارہ اور سورہ نمل کی تلاوت کرو۔ سورہ نمل، جی ہاں، قرآن میں 19 بپارے میں تلاوت کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جی ہاں، یہ بس میرا جو مقصد ہے واقعہ سنانا نہیں ہے، بس میں مین پوائنٹ بس کرامت کا ثبوت بتاؤں گا، پورا واقعہ یہ نہیں کریں گے، واقعہ تو بہت بڑا ہے اور شورٹ میں لے کر کے جا رہا ہوں کرامت کی طرف۔ سنے، حضرت سلیمان جا رہے تھے اپنے تمام لشکر کے ساتھ، جی ہاں، اور لشکروں میں جنات، جانور اور آپ کے تمام وزیر سب آپ کے ساتھ گئے۔ جب وادی سے گزر کر جا رہے تھے، آپ نے سنا نا، جی ہاں، وادی سے گزر کر کہ جس وادیوں میں چیونٹی بہت زیادہ رہتی تھی، جی ہاں، تو اتنی دور سے بھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی کافی دور پر ہے، لیکن ایک چیونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا بتاؤ، جس پر کس سنتی زندہ مسلمانوں، اس چونٹی کو کس نے بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے؟ ارے جی بولو، اس چونٹی کے اندر ایک چونٹی کی حیثیت کتنی ہوتی ہے؟ بولو، یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ کی طرف سے اس کو پتا چلا۔ جب بتاؤ کہ جو اللہ عز و جل ایک چوٹی کو جب یہ طاقت اور یہ قوت ادا کرنے پر قادر ہے، تو وہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندے اشرف المخلوقات اللہ کے ولیوں کو کیوں طاقت ادا نہیں کر سکتا؟ ذرا سنو، ابھی ذرا میں بتا رہا ہوں آگے چلے۔ اب یہ چونٹی، اور کہا جب چونٹی نے کہا نا، اے چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو کچل ڈالے۔ اس کو معلوم کیوں تھا؟ چونکہ چونٹی تھی نا، چونٹی کی سوچ تو چھوٹی ہوگی، جی ہاں، جو جیسا ہوتا ہے اس کی ویسی سوچ ہوتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ نہیں کچھ لیں گے، لیکن پھر بھی ایک چونٹی کی آپ دیکھیں، اس کی بینائی دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، اس کی پاور دیکھیں، اس کے اوپر دیکھیں، چونٹی کو پتا چلا۔ لیکن بہرحال آگے آئیے، آگے آنے کے بعد پورا لشکر اب آیا۔ اس کے بعد ہمیں جب ایک لشکر پہنچا ایک وادی کے اندر، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدَ، حضرت سلیمان نے تمام کا جائزہ لیا کہ جو میرے لشکر میں تمام جنات تھے، تمام درند تھے، تمام پرند تھے، تمام جانور تھے، وہ تمام کے تمام موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھا تو ہاں، ایک پرندہ نہیں تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا، ہدہد۔ ہدہد کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہدہد کو فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا ہے ہدہد یا تو میرے پاس آ جائے، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر وہ کوئی روشن دلیل، روشن نشانی میرے پاس لے کر کے آئے۔ یہ بات ہو گئی۔ بہرحال ہدہد گیا بلقیس کے پاس، ایک محل میں، ایک علاقے میں گیا، بلقیس کو دیکھ کر کے آیا کہ جو بلقیس اور بلقیس کی ماننے والی جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ہدہد آیا۔ آنے کے بعد میں اس نے خبر دی سلیمان علیہ السلام میں ایک شہر میں گیا تھا جہاں بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور وہ تخت پر بیٹھتی ہے، اس کے ماننے والے سب ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، پر جلدی سے ملانا چاہ رہا ہوں۔ جب اتنا کہا، سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا کہ جاؤ بلقیس کے پاس لے کر کے جاؤ۔ ہدہد اس خط کو پکڑتا ہے، جانے کے بعد میں بلقیس کے دربار میں جا کر کے اس کی گود میں گرا دیتا ہے۔ بولو ہدہد کو کیسے علم ہو گیا؟ بولو کسے علم ہوا؟ ایک اللہ کے پیغمبر کی بات چھوڑو، جب ہدہد مانتا ہے، یہ پرند مانتے ہیں، جب پرند کو اتنی عقل اور اتنی طاقت، اتنی پاور اس کے اندر آ گئی، تو بولو اللہ کے ولیوں کے اندر، اللہ کے نبیوں کے اندر کیسے نہیں آ سکتی؟ لیکن ذرا سنو، اس کے بعد میں کہا تھا، حضرت سلیمان نے جو بتایا آ کر کے اس کے پاس ایک تخت ہے، حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا، ذرا یہ بتاؤ کہ بلقیس، پورا واقعہ مختصر کر کے، کہ بلقیس میرے پاس آنے والی ہے، اور کئی ہزار میل کی دوری پر کافی لمبا تخت ہے، کافی بھاری تخت ہے، وہ تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے کون لا کر کے دے گا؟ کمالا ایک من الجن، ایک عفریت جو جن ہے وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا ہے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو میں لا کر کے دے دوں گا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ کہا تھا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لگا کر کے لا کر کے میں دے دوں گا۔ حضرت سلیمان
سلیمان نے کہا تو نیچے بیٹھ جا، مجھے اپنی مجلس درخواست ہونے سے پہلے، اس سے بھی پہلے مجھے تخت چاہیے۔ تو بولو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا سلیمان وہ تخت ملا کر کے دے دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں لا کر کے دے دو گے؟ فرمایا انیر تب تک پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر کے دے دوں گا۔ اٹھاؤ تفسیر سمرقندی اٹھاؤ، تفسیر مدارک التنزیل اٹھاؤ، تفسیر جلالین اٹھاؤ، تفسیر بیضاوی اٹھاؤ، تفسیر صراط الجنان اٹھاؤ، تفسیر خزائن الرحمان الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم یہ ہے کون؟ تو تمام تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام ہے آصف بن برقیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہے۔ ایک جن کہتا ہے آپ کی مجلس، آپ کا جلسہ ختم ہونے سے پہلے میں تخت لا کر کے دے دوں گا، لیکن آصف بن برقیہ کہتے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کر کے دے دوں گا۔ اب تمام کے تمام مقدس علماء آسیہ شہری امام صاحب کے پاس آؤ اور آنے کے بعد میں کہو امام صاحب ذرا یہ بتاؤ امتیں تو اس سے پہلے اور بھی آئی تھی، آدم کی امت آئی تھی، شیس کی امت آئی تھی، نوح کی امت آئی تھی، ابراہیم کی امت آئی تھی، کیا ان امتوں میں بھی کہ اللہ کے ولی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ امام صاحب فتویٰ لیں گے کہ جی ہاں ان امتوں میں بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ تو ذرا پوچھو، ذرا بتاؤ کہ اتنی امتیں تشریف لائی، تمام امتوں میں سب سے افضل کس امت کے ولی ہوتے ہیں؟ تو حضرت جواب دیں گے سب امتوں میں، تمام کی تمام امتوں میں افضل، سب سے افضل جو ولی ہوتے ہیں وہ اس امت نبی کی امت کے ولی افضل ہے۔ تو اب مجھے کہنے دے دیا جائے جب آدم علیہ السلام کی امت کے ولیوں سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت شیس کی امت سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت ابراہیم کی امت سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت نوح کی امت سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت سلیمان کی امت سے افضل جب مصطفیٰ کی امت کے ولی ہے، تو مجھے کہنے دیا جائے جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی جب پلک جھپکنے سے پہلے جب اتنی ہزار میل دوری سے جب تخت کو لا سکتا ہے، اور مصطفیٰ کی امت کے ولی تو تمام امتوں سے افضل ہے، تو مصطفیٰ کی امت کے ولی اگر کسی نے اولاد کو کہہ دے اللہ اسے اولاد عطا فرما دے تو اس کی تقدیر میں اگر اولاد نہیں ہوتی تو اللہ ان کے کہنے سے ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ پوری رات جلسہ سننا کیا اچھا ہوگا جی، کیونکہ یاد رکھو جلسہ کرنا، یہ کرانا اچھی بات ہے، لیکن جو فرض ہے فرض کی ادائیگی کے بغیر نفلی عبادت یہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو کچھ اپنے اندر چینجنگ انقلاب لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اچھا کتنے حضرات، کیونکہ آج کل نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو کافی ٹائم ہے، میں سوچ رہا تھا کہ 12 بجے اختتام ہو جائے لیکن چلیں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اچھا کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہم جو بولا کر بتائیں، سب سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ پورا مجمع ایک بار بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ جو جلسہ سجایا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ساتھ ساتھ میں برسی کی فاتحہ کے تعلق سے دو نسبتیں، ایک برسی کی اور ایک حضور غوث پاک کی۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے اپنی مسجد کے امام صاحب قاضی شہر سے کتنا مدلل مفصل خطاب سنا، کہ جو خطاب ہمیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں سننے کے لیے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جلسے میں آپ نے وہ خطاب سنا، اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے حضرت مولانا اسلام رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ ان کا خطاب آپ نے سنا، چونکہ ان تمام مقدس علماء کرام کو دیکھنا اور ان کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی ہمیں مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس لیے کہ نبی نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی بفضلی علی ادنی رجل من اصحابی۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی فضیلت ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت صحابہ تم میں سے ادنا پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقدس علماء کرام کی فضیلت ہے کہ جن کے لیے آسمان والے زمین والے یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں اپنے بلوں کے اندر چونٹیاں ان تمام مقدس علماء کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ اللہ عز و جل جو رزق عطا فرماتا ہے آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، یہ تمام جو زمین سے سبزہ اگتا ہے اللہ کے لیے مقدس نیک علماء کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ تو بس میں دونوں موضوع پہ تھوڑی دیر، زیادہ دیر نہیں بولوں گا کیونکہ وقت زیادہ، تھوڑی دیر گفتگو دونوں تعلق سے تھوڑی کروں گا۔ الحمدللہ العلی الجلل الواحد الفرید القدیم الاول انت ملک الناصر اول فاقبل ثم الصلاة على النبي الأفضل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے امت خضرا میں رام فرمانے والی آقا تمام نبیوں کے سردار جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، اس مصطفیٰ کی اس فرمان کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں پیارے صحابہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پورا مجموعہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور محبت سے اپنے غلامی کا سچا ثبوت پیش کریں تاکہ میدان محشر میں ہمیں ہمارے آقا کا قرب حاصل ہو۔ درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے کہا تھا ماشاءاللہ آپ ایسے نظامت تو سن رہے ہیں کہ زبردست نظامت حضرت فرما رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ حضرت نظامت ہی کرتے رہے تو ہم سنتے رہے تو مجمع میں بیداری لگ رہی تھی۔ جی ہاں، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک تو شعر سنا دوں کیا؟ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو مصطفیٰ کے جسم کی بات میں کر رہا ہوں، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے۔ بولو مصطفیٰ کا کیا زمین پر سایہ تھا کیا؟ نہیں تھا نا۔ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے، اور ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا ہی نہیں اپنی ہی طرح۔ اس نے نام محمد کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے نام جزاک اللہ خیرہ، اس نے نام محمد کو، یعنی بولو اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے نا، محمد مصطفیٰ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ مقدس علماء بیٹھے اور یہ تمام تر مدرسے میں پڑھنے والے طلباء بھی ہیں۔ جب بات آ گئی تو میں جلدی سے اشارتاً آپ کو بتا دوں، شکریہ جزاک اللہ خیر۔ یہ دونوں نام اتنے مقدس نام ہیں کہ آپ اور دوسرے ناموں سے اگر کمپرومائز کریں تو جو فضیلت اور جو کوالٹی اور جو صفت ان ناموں کے اندر ملتی ہے وہ دوسرے ناموں کے اندر نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ کہیں گے کیسے کہ دیکھیں لفظ اللہ ہے، لفظ محمد ہے، آپ اگر لفظ اللہ کو لیں اور اللہ سے آپ الف کو ہٹائیں تو ان مقدس علماء سے پوچھو تاکہ تھوڑی یہ بات بھی ہو جائے، تاکہ تھوڑا قوم کو یہ جو بچے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اگر آپ الف کو ہٹا دو تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا جائے گا اللہ، اس کا بھی معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک ایک حرف آپ مائنس کرتے چلے جائیں تب بھی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو، تب بھی معنی بچے گا۔ آپ اللہ سے الف کو ہٹائیں تب بھی معنی پھر للہ پڑھا جائے گا، اور للہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ جی ہاں، پھر آپ ایک لام کو ہٹا دیں تو جو اس کی اصل تھی الالہ، پھر وہ واپس پلٹ کے آئے گی، تو پھر اس کا معنی ہوگا جب ایک لام ہٹائیں گے تو الہ بچے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد قرآن میں ہے کہ نہیں ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو ہم لام کو ہٹاتے ہیں تو الہ بچا، الہ کا معنی بھی معبود آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک جو حمزہ ہے اس حمزے کو ہٹائے، یعنی جس الف پر کوئی حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، اس کو الف نہیں کہتے بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں، تو آپ اس حمزے کو ہٹائیں تو الہ سے پھر لہو بچے گا۔ لہو اس کا بھی معنی آتا ہے لام حرف جر اور ہاں ضمیر مجرور لہو، اسی کے لیے، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب دونوں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہمارے تمہارے نام کی فضیلت نہیں، آپ نے الف ہٹایا تب بھی معنی بچا، آپ نے حمزہ ہٹایا تب بھی معنی بچا۔ اب آپ لہو آپ نے صرف رہا، اب لہو کا بھی معنی، اب آپ لام اور ہٹا دیں تو صرف ہاں ضمیر بچتی ہے۔ ان تمام مقدس علماء سے پوچھو کہ ہاں ضمیر بھی ایک اپنا معنی رکھتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، اس کا بھی کچھ معنی ہوتا ہے۔ ہو اللہ ہو، یعنی سب کچھ ہو اسی کے لیے، ایک ایک حرف ہٹائے تب بھی معنی بچتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی فضیلت ہے۔ اب ذرا محمد مصطفیٰ کا نام دیکھو، محمد مصطفیٰ کے نام سے آپ دیکھیں میم کو ہٹا دیں، میم کو ہٹائیں تو کیا بچے گا؟ اگر آپ ہاں میم میں حمد یحمد تو محمد کا معنی کیا آتا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ میم ہٹا دیں، ہاں میم دال بچا، حمد، حمد کا معنی بھی تعریف کرنا آتا ہے۔ اور اگر آپ میم پر تشدید پڑھیں حمد یحمد، اس کا بھی معنی یہ باب تفعیل سے پھر ہو جاتا ہے، اس کا بھی اپنا معنی آتا ہے۔ اور اگر آپ پھر ایک حمدہ سے ایک ہاں ہٹا دیں تو پھر میم ڈبل تھا، اب ڈبل میم ہوگا تو پھر مدہ، اس سے پھر یہ اس میں فائل مد بن جائے گا، جس کا معنی کھینچنے والا آتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ اللہ کی ذات کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف کھینچنے والے ہیں، تب بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد میں ایک میم ہٹاتے ہیں، صرف ایک میم اور دال بچا، اس کا معنی مد، مد کا معنی بھی کھینچنا آتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ مذہب اسلام کی طرف کھینچنے والے ہیں۔ آپ اگر میم کو بھی ہٹا دیں صرف دال بچتا ہے، دال، ان سے پوچھیں دال کا معنی بھی ایک ہے، دال معنی رہنمائی کرنے والا، اس کا بھی معنی آتا ہے۔ یہ نام محمد اور نام اللہ کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی، ایک ایک حرف مائنس کرتے چلے جائیں تب بھی ایسا نہیں کہ کوئی معنی نہ ہو، پھر بھی اس کا معنی ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر یہ تھوڑی گاڑی بڑھ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے نا؟ تو آپ ذرا بولیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد پھر تقریر ہوتی نہیں، کرائی جاتی ہے نا۔ جی ہاں، تو آپ بولیں گے، تھوڑی دیر میں بولوں گا، چونکہ بتائیں آپ اور ہم یہ تمام کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو۔ پھر مشکات شریف کتاب الرقاق صفحہ نمبر 440 پر پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اولاد آدم سے، اولاد آدم
तुम अपने आप को मेरी इबादत में लगा दो। हमने अर्ज किया अल्लाह तेरी इबादत करें हमें क्या फ़ायदा होगा, इबादत का फ़ायदा रब फरमाता है मेरे बंदो अगर तुम अपने आप को मेरी इबादत में लगाओगे वह असुत फ़क्र तो मैं तुम्हारी तमाम मोहताजियों को दूर फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया और अगर तुम ऐसा ना करोगे यानी अपने आप को इबादत में ना लगाओगे, रब फरमाता है यदक शुगलन मलकतु यदक शुगलन, मैं तेरे हाथ को काम काज से भर दूंगा, टेंशन दिमाग पर चैन और सुकून जिंदगी के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इबादत से आपने मुंह फेर लिया। वलब असुत फक़र, और मोहताजियों को भी दूर नहीं करूंगा। तो इस हदीस कुदसी से पता चलता है बोलो अल्लाह का जिक्र करना इबादत है कि नहीं है, मुस्तफ़ा का जिक्र करना इबादत है कि नहीं है। और रब फरमाता है इबादत की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसीबतों को भी दूर फरमाता है। और फिर जो कुरान की तिलावत करे, मुस्तफ़ा का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, जिसकी वजह से करे, किसी मरहूम के लिए करे, किसी इसाले सवाब के लिए करे, तो फिर हमने अर्ज की बोला जरा बता तो सही, कुरान की तिलावत ज़मीन के ऊपर हम करें, मुस्तफ़ा का जिक्र हम करें, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हम करें, मस्जिद के अंदर नमाज हम पढ़े, मुस्तफ़ा पर दरूद हम पढ़े, तो क्या मरने वाले को फायदा पहुंचता है? यदि फरमाते किसी बात करते हो जरा जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुना देता हूँ ताकि पता चल जाए कि सिर्फ जलसे में आकर के हम सिर्फ वाक़ियात और रिवायत नहीं बल्कि कुछ दलाइल भी पता चलने चाहिए। अन आयशा अन रजुलन अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी यफ्तलित नफ्सुहा व लम तुसी व अज़्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त अफलहा अजरुन इन तसद्दक़तु अन्हा। मुस्तफ़ा हज़रत आयशा बयान फरमाती एक शख्स मुस्तफ़ा की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। आका अब अपनी माँ के विसाल के बाद अगर कुछ सदका करूँ आका तो क्या मरने के बाद वालदा को कब्र के अंदर सवाब मिलेगा? नबी फरमाते हैं सहाबा कैसी बात करते हो, सवाब की बात करते हो, तुम कुछ भी सदका कर दो अल्लाह अज़्ज़वजल तुमको भी सवाब अता फरमाएगा, तुम्हारी वालदा को भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए तो हमने कहा मुस्तफ़ा बताए तो सही, कुरान की तिलावत हम करें, मुस्तफ़ा का जिक्र हम करें, नमाज हम पढ़ें, कलमे तय्यबात विर्द हम करें, मुस्तफ़ा की तारीफ हम करें, हमें और मरने वाले को क्या फायदा होता है? आवाज आती है ओ मेरे बंदो, ओ मेरे उम्मतियों, क्या सवाल तुम करते हो? आप कुरान की तिलावत तुम करो, मुस्तफ़ा का जिक्र तुम करो, कलमे तय्यबात तुम पढ़ो, मुस्तफ़ा की ज़ात पर दरूद तुम पढ़ो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान की तिलावत की बरकत से कुरान पढ़ने वाले के भी गुनाहों को माफ फरमाता है, मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले के गुनाहों को भी माफ फरमाता है। और जिसकी वजह से जिक्र किया जाता है, जिस मरने वाले के लिए सारी सवाब किया जाता है, तो जिक्र करने वालों को भी माफ किया जाता है, और जिसकी वजह से जिक्र किया जाता है उसके गुनाहों को भी माफ किया जाता है। मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी फरीद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जी तो देखिए बताएं, आप भी कुछ बोले। जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। बोलो जब जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, तो फिर जिक्र किसको होना चाहिए? अल्लाह का ना। जी हाँ, तो इसलिए जब आप चलो तो अल्लाह का जिक्र करो, आप खाओ तो अल्लाह का जिक्र करो, आप अपने जानवरों को ज़िबाह करो तो अल्लाह का जिक्र करो, आप बिस्तर पर लेटो तो अल्लाह का जिक्र करो, आप जो भी करो, जब इसको जो भी नेक काम करो अल्लाह का नाम लेकर के काम करो। इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लेकर के काम किया जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ उस काम में बरकतों को दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए देखिए जब ज़मीन
اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، رب تو قادر مطلق ہے، رب چاہے تو زمین کو آسمان کر دے، آسمان کو زمین کر دے، لیکن بتاؤ تمام چیزوں کو بنانے والا، ہمیں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک زندہ رکھنے والی ذات، بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، بولو ماں کے اندر ہمارے کھانے کا انتظام، غذا کا انتظام کرنے والی ذات، بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بولو جب ہم ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے تو ماں کے ذریعے دودھ کا انتظام، ہم چونکہ اچھی چیز، کوئی ٹھوس چیز ہم نہیں کھا سکتے، تو اللہ نے نرم اور ملائم چیز غذا یعنی دودھ کا انتظام ماں کے ذریعے کیا۔ یہ انتظام کروانے والی ذات، بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوا، بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دنیا کے اندر آیا، جس طریقے سے اس کی عادت، جس طریقے سے اس کا جسم بنتا رہا، جس طریقے سے اس کے اندر جو کوالٹی پیدا ہوتی رہی، اسی طریقے سے جسم کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام، بولو یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بولو ہمارے ہاتھ کے اندر اس ہاتھ کو ہلانے کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو ٹانگوں کے اندر چلنے کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو بولنے کی طاقت زبان کے اندر کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو دیکھنے کی طاقت آنکھوں کے اندر کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو پوری کائنات کو جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا فرمایا۔ جس اللہ عز و جل نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہو، ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہو، بولو اس اللہ کا ذکر ہم نہ کرے، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ صبح کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، دوپہر کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، شام کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بولو اس دنیا کے اندر ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم ہم کو عطا فرمایا کس نے؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ہم کو بولو جب مجدد عطا فرمایا تو مجدد اعظم عطا فرمایا کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور قرآن عطا فرمایا تو قرآن اعظم کتاب اعظم سب سے بڑی کتاب کو عطا فرمائی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ہمیں اگر پیر عطا فرمایا، ولی عطا فرمایا تو غوث اعظم عطا فرمایا۔ بولو یہ تمام کی تمام ذاتیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اس اللہ کی ذات ہے۔ اب تم کہو گے مولانا ذرا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو آؤ ذرا اللہ کے ذکر کی برکت سنو۔ تمام کے تمام جتنے آئے زمین کے اندر، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، درخت ہے، سمندر ہے، یہ تمام کا تمام یہ سب بولو اللہ کا ذکر کرتا کہ نہیں کرتا؟ رب کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے سب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ نے اللہ کا ذکر کیا تو مصطفیٰ سے اللہ راضی ہوا۔ تمام آدم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، شیش آئے تو اللہ کا ذکر کیا، ابراہیم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، داؤد آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت یوسف آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں آؤ حضرت ابو بکر آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت مولا علی آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں آؤ حضرت امام حسین آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حسن آئے تو اللہ کا ذکر کیا، امام باقر آئے تو اللہ کا ذکر کیا، امام زین العابدین آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں آؤ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث اعظم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، اجمیر کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز آئے تو اللہ کا ذکر کیا، صابر پاک آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا تھا ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو، اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ پہاڑوں پر جا کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، پتھروں کو کھا کر، پتوں کو کھا کر، اور دھوئیوں سے تم غذاؤں کو اٹھا کر اس طریقے سے زندگی گزار کر کے تم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہاں کتنے غریب سے آواز آتی ہے اور میرے بندو کان کھول کر کے سنو، ہاں ہاں یہ میرا قانون ہے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بولو غوث اعظم کو کتنے سال ہو گئے؟ 800 سال سے زائد ہو گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر غوث اعظم کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صابر پاک کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تاج الشریعہ کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور جسپور کی سن کی زندگی وجود مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ہمارے پردادا اگر ان کا
इंतकाल हुए अभी 30 साल, अगर 3 साल 4 साल हुए, मैंने हाथ पकड़ करके कहा जरा बताओ तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है? बेटा कहता है जरा किसी बात करते हो, परदादा की कब्र का नाम मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा बता गौसे आजम की कब्र कहाँ है? वो मार कर कहता है बगदाद की सरजमीन पर है। मैंने कहा जहाँ ताज्जुब की बात है कि जिस दादा और परदादा ने माँ बाप के जरिए तुझको जुबानी अता की, तुझको मकान अता किया, तुझको जमीन अता की, तुझको जायदाद अता की, तुझको तमाम दौलत अता की, तो उस दादा की कब्र को भूल गया, उस दादा की कब्र को भूल गया, उस परदादा की कब्र को भूल गया, उस माँ की कब्र को भूल गया, उस दादी की कब्र को तू भूल गया। मैं पूछना चाहता हूँ जरा बता हुजूर गौसे आजम की कब्र का तुझे कैसे मालूम है? हुजूर ख्वाजा अली नवाज की कब्र का कैसे मालूम है? सादत की कब्र का कैसे मालूम है? आला हज़रत की कब्र का कैसे मालूम है? तो ये कहता पढ़ो कुरान, मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान के अंदर से आवाज आती है ओ मेरे बच्चे कान खोल करके सुनो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। दुनिया के अंदर जाने वाला जो अल्लाह का जिक्र करता है, क़यामत तक अल्लाह सवजल अपने उस बंदे का जिक्र करता है। पता ये चला दुनिया के अंदर आने के बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह का जिक्र किया, साबरे पाक ने अल्लाह का जिक्र किया, आला हज़रत ने अल्लाह का जिक्र किया, गौसे आज़म ने अल्लाह का जिक्र किया। तो कुरान से पता चला जो अल्लाह का जिक्र को बुलंद करता है, अल्लाह सवजल उसके जिक्र को भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने जसपुर, मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो ये सब क्यों कि कुरान के तरह फज़कुरूनी अज़कुरकुम। रब फरमाता अगर तुम मेरा जिक्र करोगे, एक मरतबा अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल 70 मरतबा तुमको याद फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। जी हाँ, उसी हुजूर गौसे आज़म की शान आज लोग अपने अक़ाइद के एतबार से, आज अपने नज़रियात के एतबार से, आज अपने दीन के एतबार से मेरा अकीदा इतना कमज़ोर हो गया कि आज लोग मुतशक्किक हो गए कि आखिरकार अल्लाह के वलियों की करामत ये कैसे बात समझ में नहीं आती। ये इस तरीके से हमारा अकीदा अल्लाह की ज़ात पर, कुरान पर धीरे धीरे मेरे नौजवान का अकीदा कमज़ोर होता जा रहा है। आखिरकार वजह क्या है? सिर्फ गौसे आज़म सुनते हो कि हाँ आपने समझ लिया कि सिर्फ वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह अल्लाह करते रहे और सिर्फ इस तरीके से बस दुनिया से चले गए। नहीं, हुजूर गौसे आज़म और तमाम वलियों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। अगर सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जी हाँ, आज हम समझते हैं मज़हब इस्लाम बिल्कुल आसानी से पहुँच गया और आज हम इस बात का इनकार करते हैं कि ज़रा ये बताओ कि जो अल्लाह के वली है क्या इनकी करामत का सबूत के कुरान से भी साबित है कि बस यूं ही करामत बयान करते रहते हो, बस यूं ही जिक्र करते रहते हो, यूं ही तारीफ करते रहते हो? तो बताओ कुरान से सबूत बता दूं कि करामत का? सुनना चाह रहे कि नहीं? तो बोलना सुभान अल्लाह। लगना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों में बोल रहा हूँ, किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि रजपुर की सरजमीन पर बोल रहा हूँ। जी हाँ, आओ ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बोले तो करामत का सबूत कुरान से हुआ कि नहीं हुआ? जब बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली पलक झपकने से पहले इतना बड़ा तखत ला सकता है, तो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल जो वली है इस उम्मत के वली है। तो बोलो तो फिर जब उस उम्मत के वली का जब ये आलम है तो इस उम्मत के वली का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। और जब इस उम्मत के वलियों का ये आलम है तो बुलाओ बताओ जो तमाम नबियों का सरदार है मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा? नहीं आ रही जी। अब देखें कुरान से सबूत,
اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی ذرا سیرت سنے اور بس میں باقی اپنا ختم کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی 1 تاریخ کو حضرت دنیا کے اندر آئے اور آنے کے بعد میں پورے بغداد کے اندر چلان کے اندر شور مچ گیا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اس لیے کہ جو اللہ کے ولی آتے ہیں صرف اس لیے نہیں آتے تاکہ زندگی گزار کر کے چلے جائے، بلکہ اس امت کے جو ولی آئے ہیں وہ اللہ کا قانون جاری کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، بندوں کو سنوارنے کے لیے، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ بندے سیکھیں اور اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ اور انقلاب لائے. یہ بچہ حضور غوث اعظم جب نجران کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ماں کے دودھ کو پینا بند کر دیتا ہے. وہ میری قوم کے نوجوانوں، یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے کہ جو پیدا ہوتے روزہ بھی رکھ رہے ہیں. اور حضور غوث اعظم کی شان ہوتی ہے کہ جو 40 سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز کو بھی پڑھتے رہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں آخرکار ان سے کرامت کا ظہور کیسے ہو جاتا ہے؟ کرامت کا ظہور صرف غوث سے خاص نہیں ہوا، بلکہ مصطفیٰ کے خلیفہ حضرت عمر کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد میں پوچھو اے عمر ذرا تم بتاؤ کہ اللہ کے ولیوں سے کرامت کا ظہور ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے لوگوں اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو سنو، ایک دریا اس سارا خود خوش ہو جاتا. لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں عمر ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارا دریا خوش ہو جاتا ہے اور ہر سال ہم ایک لڑکی کو لے جا کر ذبح کرتے ہیں، اس کا خون پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دریا جاری ہوتا ہے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر کو جب اتنا پتا چلا، حضرت عمر نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد میں کہا تھا اور میرے ماننے والوں اور میرے خلیفہ خلافت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، میرا خط لے کر کے دریا کے پاس چلے جاؤ اور دریا سے کہے گا اور دریا اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتا ہے تو یا تو تیرا رہے یا تو خوش ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو فوراً جاری ہو جا. اور کسی لڑکی کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اور کسی لڑکی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور کسی لڑکی کا خون نہیں بہایا جائے گا. اور قیامت کا انکار کرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی شان میں توہین کرنے والوں، آؤ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک خط لکھا اور خط پہ لکھ دیا اور دریا اگر اپنی وجہ سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خشک رہے مت جاری ہو، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا. جانے کے بعد میں خط کو دریا کے اندر ڈالا. اللہ اب بتاؤ دریا کے اندر اس دریا کو کس نے بتا دیا کہ عمر فاروق اعظم کا خط ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا کیا لکھا ہے؟ اس کو کیسے علم ہو گیا کہ اس پر لکھا کیا ہے؟ کتنا لکھنا تھا اور دریا کو اس پرچے پر اس دریا کے اندر ڈالنا تھا جیسے اس پرچے کو دریا کے اندر ڈالنا ہے. لوگ بیان کرواتے ہیں جیسے خط کو ڈالا ہے وہ دریا جو 1 سال سے خشک تھا، پرچہ ڈالنے کے بعد وہ دریا جاری ہو گیا ہے، مجھے مارنے لگا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے ماننے والے بیان کرواتے ہیں جب سے عمر فاروق اعظم کا خط اس دریا کے اندر ڈلا ہے وہ دریا آج تک خوش نہیں ہوا. جاتی جاری ہوگا. اور لوگوں بتاؤ جب عمر فاروق اعظم کے اندر جب اتنی شان اور اتنی پاور جو اللہ سے وجل نے عطا کی ہے، جب مصطفیٰ کے اندر کتنی پاور کو عطا کیا ہوگا. ابھی تو بریلی کی جان، سنیت کی پہچان، امام احمد رضا خان اعلی حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا تجھے سیوا کہوں تجھے، تیری تو بس ہے تناجی سے ہے بڑی میرا ہوئے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سبحان اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی غلام نبی مراد آبادی سرزمین جسور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت 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 اللہ جان. کرامت کا انکار نہیں کرو گے. اگر کوئی اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ جو اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار کرتا ہے وہ شخص گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کون انکار کر سکتا ہے؟ آج لوگ اس بات میں بھی متشکک ہوتے ہیں. جی ہاں، کیا اچھا بات سمجھ میں آ رہی تو سب بولے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ حضرت
کہ آپ کہتے ہو اللہ کے ولی تقدیر میں نہیں تھا پھر بھی عطا کر دیا، اور ایک طرف کہتے ہو کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہوتا ہے، تقدیر بدلتی نہیں، ایک طرف یہ بھی کہتے ہو، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ جی تقدیر بدل گئی۔ جی ہاں، اب پھر کیا جواب ہوگا؟ ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ تقدیر میں جو لکھا وہ چلے گا نہیں، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی پھر بھی آپ کی دعا سے اللہ نے اولاد عطا کر دی، تو پھر کیا بتا دوں، جواب دے دوں کیا؟ اگر جواب سننا چاہتے ہو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ بیدار ہے۔ دیکھیں تقدیر جو ہوتی ہے نا، تقدیر کے معاملے میں اور فکر کرنا، اس میں ریسرچ کرنا، اس میں منع فرمایا نبی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ تقدیر کے معاملے میں اور بحث کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ پھر ایسا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، تو نبی نے فرمایا کہ تم تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو، جب بتاؤ جب ان کو منع کر دیا گیا تو پھر ہم اور تم پھر کس گنتی میں؟ ہمیں بھی تقدیر کے معاملے میں اور بحث نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تقدیر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جی ہاں، تقدیر یہ نہیں بدلتی، جو یہ کہتے ہیں نہیں بدلتی وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے دعا سے اور نیک بندوں کی دعا سے بدل جاتی ہے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ بدل جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تو آؤ مقدس علماء کی بارگاہ میں سوال کرو، بتاؤ کہ یہ فرق کیا ہے؟ یہ کہیں گے تقدیر کی 3 قسمیں بنتی ہے، ایک قضاء، ایک مبرم حقیقی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو مبرم حقیقی جو پہلی قسم ہے، جو اللہ عز و جل کے علم الہی میں صرف اللہ کے علم میں ہے، وہ تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کہیں گے کیا مطلب کیسے؟ فور ایگزامپل، جب حضرت نوح علیہ السلام جب قوم پر جب عذاب آیا تھا، آپ نے کتنی بڑی کشتی تیار کی تھی، لیکن ذرا بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ غرق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ وہ ڈوبا تھا کہ نہیں ڈوبا تھا؟ لیکن حضرت نوح نے دعا کی تھی، بولا یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لے، یہ نہ ڈوبے، لیکن اس کو سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ لیکن جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے منع کر دیا کہ نوح اس کے تعلق سے آپ دعا نہ کرو، اس لیے کہ یہ اس کی تقدیر معلق شبیہ مبرم نہیں بلکہ مبرم حقیقی ہے، اور بدلنے والی نہیں ہے، یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، یہ نہیں بدلے گی، اس کو میں نے بدل کر دیا ہے، یہ نہیں بدلے گی۔ اب ذرا بتاؤ، وہ دیکھیں نہیں بدلی، لیکن ادھر ایک آیا مصطفیٰ کے واقعے سنے اور حضور غوث اعظم کی واقعے سنے، کتنے واقعے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو آیا آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ آپ کی ایک بری عورت آئی، نصیب میں اولاد نہیں تھی، فرمایا تیرے حصے میں، تیرے نصیب میں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اور جب واپس چلی جائے، لیکن جب بتائے تقدیر میں نہیں تھی تو کیسے آ گئی؟ تو ذرا دوسری قسم تو سنے۔ جی ہاں، معلق شبیہ و مبرم، جی ہاں، یہ جو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کی تیسری قسم فرماتے ہیں یہ اللہ کے نیک ولیوں کی دعا سے اور اللہ کے ولیوں کی دعا سے اللہ عز و جل اس کو چینج فرما دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے پڑھا نا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل عمر میں برکتیں فرما دیتا ہے۔ ہم نے ہاتھ پکڑا، حضرت یہ بتاؤ جب اللہ نے عمر ماں کے پیٹ میں لکھ دی تو عمر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہو صدقہ دو تو مصیبت دور ہو جائے گی، جب تقدیر میں لکھ دیا گیا تو مصیبت دور کیسے ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہی ایسا تھا کہ اگر تو صدقہ کرے گا تو اللہ عز و جل عمر میں برکتیں فرما دے گا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو یہ عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل پھر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ذرا سنیں، ذرا اب آپ آج سمجھ گئے میری بات کو، تو اب سنیں کہ تقدیر ایک وہ بھی ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی، ایک تقدیر وہ بھی ہوتی ہے جو چینج ہو جاتی ہے، جو بدل جاتی ہے۔ اب ذرا ایک بوڑھی عورت آئی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد میں کہتی ہے حضور میری نسل منقطع ہو چکی ہے اور میری نسل کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی پہلے لوگوں کو اولاد نسل ختم ہونے کی فکر رہتی تھی، ان کو اس بات کی فکر لاحق رہتی تھی کہ اولاد اگر نہیں ہوتی تو ٹینشن میں رہتے تھے۔ لیکن میری قوم کے نوجوانوں اور جذبوں کی سنی سے جو مسلمانوں، آج مجھے تعجب ہوتا ہے، آج تو میری قوم کا نوجوان آج نسل کو منقطع کرنے میں لگا ہے۔ آج اپنی اولاد کو اگر پتہ چلا پیٹ کے اندر، وہ لوگوں کے ظلم کے مکے کے اندر پہلے
पहले होता था कि अगर बेटी पैदा हो जाती थी लोग जिंदगी हो करते थे, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ उसको गौसे आजम की बात में एक पूरी औरत आई, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, आज मेरे पेट के अंदर, आज मेरी सोचा के अंदर, आज मेरी वाइफ के पेट के अंदर अगर औलाद आती है तो ये दवाई के जरिए, आज ये ऑपरेशन के जरिए, आज उसके जरिए नस्ल को खत्म करने में लगा है। वो जो मेरा अकीदा कमजोर नहीं है तो क्या है, वो माँ के पेट के अंदर और दवाई के जरिए से उस बच्चे को तूने मार दिया, कयामत के अंदर उसका जवाब कौन देगा? बच्चे का कत्ल तूने माँ के पेट के अंदर कर दिया, मैंने उसका जवाब कौन देगा? आज तू कहता बेरोजगारी कहाँ से आएगी, मैं कहाँ से खाऊंगा, मेरा बच्चा कहाँ से खाएगा? अगर अब बीमार कर दिया रब से पूछे बोला जरा तू बता, मैं अपने बच्चे को माँ के पेट के अंदर मार देता हूँ, उसको उसके जरिए से, दवाई के जरिए से, ऑपरेशन के जरिए से माँ के पेट के अंदर उसको खत्म कर देता हूँ। हाथ में नबी से आवाज होती है, और मेरे बच्चों ऐसा ना करो, मेरे बच्चों ऐसा ना करो, और मेरे बच्चों ऐसा ना करो, हम लोग को मिला क्यों ना करे? और इरशाद फरमाता है नाहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, ओ मेरे बंदो जरा बताओ माँ के पेट के अंदर था, तो माँ के पेट के अंदर जिंदा तुझे किसने रखा? अल्लाह ने रखा। जब तू दुनिया के अंदर आया तेरे हिसाब का इंतजाम किसने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया। और इरशाद फरमाता है बेरोजगारी की वजह से बच्चे को ना मारो, इसलिए कि जान रखो हम तुमको रिज़्क़ अता फरमाते हैं और तुम्हारे बच्चों को रिज़्क़ हम अल्लाह सुब्हानहू नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हाथ उठाकर मसलक आला हजरत सरजमीन जसपुर मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये बूढ़ी औरत हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आई, कुरान की बात ने कहा हुजूर गौसे आज़म मेरी कोई औलाद नहीं, कोई नस्ल नहीं, आप दुआ कर दे। हुजूर गौसे आज़म ने देखा कि तेरी तकदीर में तो कोई औलाद नहीं है। कहा अच्छा तकदीर में कोई औलाद नहीं है। अब पूरी मायूस हो गई। कहा हुजूर गौसे आज़म मैं आपकी बारगाह में इसलिए तो आई कि कोई औलाद नहीं है, आप दुआ कर दें। अल्लाह जल्दी से सुने। अब बताएं आज लोग इनकार करते हैं, आज लोग जो अपना अकीदा कमजोर कर रहे हैं, आज लोग मुतशक्किक हो रहे हैं, आज लोग मुसलसल हो रहे हैं, आज लोग सूर्य कुल्ली बन रहे, आज लोग गैर मजहब और लोगों की तरफ जा रहे, आज लोग अपने आप से हट करके उनको भी अच्छा समझ रहे, इनको भी अच्छा समझ रहे। याद रखो जो मुस्तफा का गद्दार होगा, जो अल्लाह के वलियों का गद्दार होगा, याद रखो कभी वफादार नहीं हो सकता। इसलिए कि कहते मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर गौसे आज़म की जुबान से निकलना था ओ माई जा अल्लाह समझ तेरे नसीब की प्यारा बेटी का फरमाएगा। इतना जुबान से हुजूर गौसे आज़म की जुबान से निकलना था। इनमें देखते देखते एक साल गुजरा। अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से जो 50 साल से इस बूढ़ी के जो औलाद नहीं हुई थी आपकी बारगाह में जाती है, तो अल्लाह समझ एक साल गुजरता था, अल्लाह ने एक बेटा का फरमा दिया है, दूसरा साल आया, दूसरा बेटा का फरमा दिया है, तीसरा साल आया, तीसरा बेटा का फरमा दिया है, चौथा साल आया, चौथा बेटा का फरमा दिया है, पांचवा साल आया, पांचवा बेटा का फरमा दिया है, छठा साल आया, छठा बेटा का फरमा दिया है। और लोगों बताओ जिसके पास 50 साल से औलाद है, वो औलाद किसकी दुआ से मिल रही है? वो सिर्फ आपकी दुआ से मिल रही है। लोगों कौन कहता है कि अल्लाह के वलियों के पास जाने से कुछ नहीं मिलता? कौन कहता है दुआएं कबूल नहीं होती? कौन कहता है इससे मारना शिर्क है? कौन कहता है इससे बारगाह में जाना शिर्क है? कौन कहता है बिदअत है? कौन कहता है नाजायज है? कौन कहता है हराम है? लाओ मेरे पास, मैं इसको जवाब दूंगा। और लोगों याद रखो जहाँ डॉक्टर फेल हो जाए, जहाँ प्रोफेसर फेल हो जाए, जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने तमाम कुत्तों को तोड़ दे, जहाँ मरीज हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हो, बेटे के 50,000, बेटे के पास 50,000, 1 लाख 1 करोड़ रुपए बाप के पास लगाने के लिए तैयार, लेकिन डॉक्टर ने इलाज कर दिया, डॉक्टर ने नपास कर दिया। तमाम हॉस्पिटल वालों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, हम इसका इलाज नहीं करते। लेकिन कसम रब्बे काबा की वहीं पर हाथी पे ये से बात आती है, और लोगों जहाँ किसी को शिफा न मिलती है तो अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाए, इनके वसीले से दुआ मांगे। इसलिए कि रब फरमाता है जो मेरा बंदा बन जाता है, जो मेरा दोस्त बन जाता है, जो मेरी इबादत करता है, जब वो अपनी जुबान से बोलता है, जुबान उसकी होती है, कलाम मेरा होता है, हाथ उसका होता है, इशारा मेरा होता है, कान उसकी होती है, बात मेरी होती है, आंखें उसकी होती है, लेकिन
शख्सियत मेरी होती है वो अपनी जुबान से अल्फाज को बाद में निकालते हैं, लेकिन अल्लाह से वजन निकालने से पहले उसकी दुआ करता है। हाय हाय वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ादे औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जी बोले अल्लाह की वली से करामत का सुरूर होता कि नहीं होता है? सब बोले होता है। जी हाँ, कितनी करामतें आप जरा देखें ना, सिर्फ ये तो हुज़ूर वज़ादुल की शान है, कितनी सीरत, और आप अल्लाह के वलियों की कितनी करामतें उठा करके देख रहे हैं। तमाम अल्लाह के वलियों कितनी बेशुमार करामतें, जब सुनते हैं तो दिल चाहता है कि इनकी करामत सुनते रहे और मजमा खत्म ना हो, इसलिए कि इंसान के रूह को ताज़गी मिलती है। आज लोग कहते हैं हमारी बात समझ में नहीं आती, 11वीं को 11वीं क्यों कहते, 11वीं क्यों करते, 12वीं क्यों करते, स्वयं क्यों करते, तीजा क्यों करते, 40 पर क्यों करते। हमने कहा बेवकूफ, जरा तेरी समझ में नहीं आती, समझना चाहता है तो आज शहर के पास आके समझाएंगे क्यों करते। इसलिए कि याद रख ये नाम है 11वीं 12वीं स्वयं तीजा 10वां 40वां 30वां, सब ये नाम है, लेकिन तमाम का मकसद क्या है बोलो? इसाले सवाब है, अल्लाह का जिक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ जहन से माइंड से करीब करने के लिए। आप खाना खाते कि नहीं खाते? सुबह को भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। अब देखिए मिसाल जितनी जल्दी आपके समझ में आएगी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन जरा बोलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों, सुबह के खाने को आप क्या कहते हो? ब्रेकफास्ट कहते हो, दोपहर के खाने को लंच कहते हो और शाम के खाने को डिनर कहते हो। मैंने कहा जरा ये तो बताओ कि खाना तो सुबह में भी खाते हो, दोपहर में भी खाते हो, शाम में भी खाते हो, जरा ये बताओ, लेकिन तुम सुबह के खाने का नाम तुमने ब्रेकफास्ट रख दिया, दोपहर के खाने का नाम तुमने लंच रख दिया और शाम के खाने का नाम तुमने डिनर रख दिया। आखिरकार वजह क्या है? मतलब तो एक ही है, खाना खाना बोल देते हुए खाना खाता हूँ। हाँ हाँ हजरत बात तो समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, मैं थोड़ी थोड़ी नहीं पूरी समझा करके जाऊंगा। मैं कहना तो यही चाहता हूँ बेवकूफ, हमारे भी सिर्फ नाम तो है, हम 10वां कह देते हैं, 20वां कह देते हैं, 40वां कह देते हैं, तीजा कह देते हैं, स्वयं कह देते हैं, कभी 11वीं कह देते हैं, कभी छठी शरीफ कह देते हैं, कभी 12वीं कहते हैं, लेकिन तमाम का तमाम मकसद जैसे तेरा खाना खाना होता है, इसी तरीके से हमारा मकसद अल्लाह का जिक्र करना होता है, मुस्तफा का जिक्र करना होता है, अल्लाह के नेक वलियों का जिक्र करना होता है, अल्लाह के मुकद्दस वलियों का जिक्र करना होता है, कुरान की तिलावत होती है, मुस्तफा की हदीस पढ़ी जाती है। तो लोग ये तमाम जिक्र अस्कार करना नाजायज है या जायज है? तो फिर देवबंदी भी कहता है, वहाबी भी कहता है, मुक़ल्लिद भी कहता है, जो नहीं मानता जो भी कहता है हजरत बात तो सही है, अल्लाह का जिक्र करना तो अच्छी बात है, मुस्तफा का जिक्र करना तो अच्छी बात है, कुरान की तिलावत करना तो अच्छी बात है, दुरूद शरीफ पढ़ना तो अच्छी बात है, कलमे का जवाब कबूल करना तो अच्छी बात है। मैं कहता हूं जब तमाम की तमाम अच्छी बातें हैं, अबे 11वीं में हम यही तो करते हैं, तो पता चला कि 11वीं करना भी तो अच्छी बात है, 12वीं करना भी तो अच्छी बात है, और छठी शरीफ करना भी तो अच्छी बात है, तीजा करना भी अच्छी बात है, 20वां करना भी अच्छी बात है, 40वां करना भी अच्छी बात है। इसलिए ये तमाम से मकसूद अल्लाह का जिक्र होता है, और जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है दुनिया के अंदर भी चैन मिलता है और मरने के बाद क़यामत तक कब्र के अंदर भी चैन मिलता है। वाह 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी, सरजमीन जसपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बताओ दलाइल समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना, बात आसानी से समझ में आ रही है ना? जी हाँ, तो बताएं फिर। अब कोई कहे, कोई एक इनकार करे फिर ये क्यों करते हो, ये क्या होता है? तो फिर आप हाथ पकड़ के जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। लेकिन देखिए अब वक्त हो चुका, बस अब मैं जरा ये बता दूं मेरे को, ये जलसे जो हो रहे हैं ये तमाम की तमाम महफिलें जो कर रहे हैं, यहाँ पर मुक़द्दस उलमाए किराम आए, ये सब कुछ हो, आप तक एक पैगाम पहुँचे, लेकिन ये हमारे जुब्बा फाड़ने से, ये माइक तोड़ने से, ये कुर्सी तोड़ने से ये हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अल्लाह के वलियों की सीरत को जानने से पहले, उनकी तमाम की तमाम किरदार और बिरयानी लुटाने से पहले, मुर्गा ज़िबा करने से पहले, इन
तमाम चीजों को करने से पहले जरूरत इस बात की है कि उनकी सीरत को भी अपना लो, उनकी सीरत से अपने सीनों को रोशन कर लो। इस तरीके की कामयाबी तभी होगी ताकि हम उनकी सीरत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारे। इसलिए आज मेरी कौम का तो ये हाल हुआ। आज जिनपे अभी जिक्र सुना, अभी बाइक पर सवार हुआ, हमने कहा था जरा सुनो, जब आप सवार हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, और जब रात को सोया करो तो अपने गुनाहों से तौबा करके सोया करो, इसलिए कि ना जाने कौन सी आखिरी रात आए और हमारा इंतकाल हो जाए तो जरा बताओ फिर हमारा हाल क्या होगा। हो सकता कि तौबा करके तुम सो गए तो अल्लाह ज़वजल उसकी बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, अल्लाह ज़वजल तौबा जब कोई बंदा करता है उसके गुनाहों को ऐसे माफ कर देता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। आप कहेंगे इसका फायदा क्या होगा? जल्दी से सुने। एक शख्स बहुत गुनहगार था, जरा बता दें कि अल्लाह का वली, आप 5 वक्त की नमाज पढ़े, 24 घंटे इबादत करें, रोजा रखे, लेकिन अल्लाह के वली आप नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकते। इसलिए कि अल्लाह का वली बना नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह जिसको वली बनाता है वही बनता है। ये तो अल्लाह के फजल से बनता है, इंसान अपनी मेहनत से नहीं बनता। एक इंसान बहुत गुनाहगार, बहुत सियाहकार, मैंने जो कहा ना तौबा करके सोया करो, उसकी जरा बरकत सुने। एक इंसान बहुत गुनाहगार, बहुत जालिम, तमाम गांव वालों पर जुल्म करता, गांव वालों ने उसका पानी लिया और खाना लिया और शहर के बाहर ले जाकर के उसको शहर बदल कर दिया, शहर के बाहर डाल दिया। अल्लाह, शहर के बाहर डाला था। इतने में जब देखा उसका अचानक धीरे धीरे उसका खाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, जब तमाम चीजें खत्म हो गई, लावर हो गया, कमजोर हो गया, न हाथ काम कर रहा है, न टांगे काम कर रही है, न आंखें काम कर रही है, न ये जिस्म काम कर रहा है। जज्बों की सुन्नी जिंदगी मजबूर मुसलमानों, जरा बताओ हम क्यों नहीं सोचते? कभी आप नरम बिस्तरों पर सोते हो, कभी लाइट बंद करके कमरे में, कभी ये भी सोच लिया करो इस कमरे के जब तन्हाई में जब कितना डर लगता है, लोग कब्र में कितना डर लगेगा, कब्र में फिर क्या होगा? बोलो एक दिन तो न जमीन रहेगी, न आसमान रहेगा, न चांद रहेगा, न सूरज रहेगा, न सितारे रहेंगे। जब तमाम चीजें बना हो जाएंगी तो बोलो फिर किस बात पर घमंड करते हो? दुनिया में क्या हमेशा रहना है? एक दिन क्या करना नहीं है, एक दिन के उस दुनिया में छोड़ करके जाना नहीं है। तमाम चीजों में छोड़ करके जाओगे तो फिर अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? मुस्तफा का जिक्र क्यों नहीं करते? उस अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? नमाज को क्यों अदा नहीं करते? इस नौजवान को शहर से बाहर डाल दिया गया। अल्लाह जब इसके पास खाना खत्म हो गया, कमजोर हो गया, बीमारी लाहिक हुई, और जैसे बीमारी लाहिक होना थी, अब जैसे इसका हाथ पांव सब काम करना बंद किया, इसने अल्लाह की तरफ लो लगाई, बड़ा गुनहगार था, कहा मौला तेरी रहमत में तो कोई कमी नहीं हो सकती, अगर मुझको माफ कर दे, अगर मेरे गुनाहों को माफ दे मौला, तू तो गफूर रहीम है, तू तो रहमान है, रहीम है, कोई कमी नहीं हो सकती मौला, तू तो माफ करने को आ जाए तो तू तो लाखों को माफ कर दे। मौला एक गुनहगार को माफ कर देगा तो क्या कमी हो जाएगी? अल्लाह अल्लाह जरा सुनो तौबा की बरकत, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, अचानक ये तौबा कर रहा था, इसका इंतकाल हो गया, रूह परवाज हो गई। अब जैसे रूह परवाज हुई, इधर हाथी के गली से आवाज आई, मूसा जाओ अपनी कौम को लेकर के चले जाओ, एक बियाबान जंगल में एक अल्लाह का वली रहता है, उसकी नमाज जनाजा को अदा करो। सुभान अल्लाह, जो इतना हजरत मूसा ने अपने कौम को इकट्ठा किया, वो करने के बाद में पहुंचे उस बियाबान जंगल में, और पहुंचने के बाद में जब कौम पहुंची, उन्होंने देखा, कहा मूसा कैसी बात करते हो, ये अल्लाह का वली है, ये तो वो शख्स है जो गुनाह करता था, जो बेनमाजी था, जो लोगों पर जुल्म करता था, इसके जुल्म की वजह से लोगों ने शहर से बाहर फेंक दिया था, इसका खाना पीना बंद कर दिया था, तमाम चीजों को मुनक़ता कर दिया था। आप कैसी बात करते हो? ये अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हाथी के गली से आवाज आती है, और मुझसे जो सवाल करने वाले सवाल करते हैं, इन तमाम के सवाल करने वालों का जवाब दो। आगे अगरचे गुनहगार था, अगरचे सियाहकार था, अगरचे बदकार था, अगरचे बेनमाजी था, लेकिन जब इसकी सांस निकलने का टाइम था, इसकी रूह परवाज होने वाली थी, इसने अपने गुनाहों से तौबा करनी थी, इसके गुनाहों से तौबा करना था, अल्लाह ने गुनाहों से तौबा करने की बरकत से इसको अपना वली बना लिया। तौबा करने की बरकत से अल्लाह ने अपना वली बना लिया। तो सिर्फ अल्लाह से क्या ज्यादा पसंद आ जाए और किसे अपना नेक बना ले, कोई भरोसा है जी? तो इसलिए अपना अपने दिल में भी बिठा लो, अपने सीने में बिठा लो, और तमाम लोगों को बताओ, लोगों देखिए अपनी नस्लों को बताओ कि
اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، تمام نبیوں سے محبت کرو، اس لیے کہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ جی ہاں، اب چونکہ یہ میں نے بتایا تمام ذکر اذکار کرنے سے بولے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ تو دیکھیں اب چونکہ برسی کے تعلق سے بھی یہ ہے تو بس 5 منٹ بس ختم کر لوں گے، 5 منٹ برسی کے تعلق سے ایک واقعہ بس ایک حدیث سن لیں اور اس کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں۔ دونوں میں نے کہا تھا دونوں ذکر ہونے چاہیے، ذرا اگر سننا چاہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اب سنیں، ایک عورت آج ہم کہتے ہیں نا ذکر اذکار کرتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ ایک عورت بہت گناہگار تھی، بہت سیاکار تھی، بدکار تھی، ایک مرتبہ جنگل کا سفر کر رہی تھی، اچانک اس کو پیاس لگی نا، اور جیسے پیاس لگا تھی کنویں کے پاس میں گئی، اور کنویں کے پاس جانے کے بعد میں اس عورت نے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد میں اس نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ اب عورت جیسے واپس ہوئی نا، اور جیسے واپس ہو رہی تھی ایک کتا جس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی تھی، اللہ نے اس عورت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں دل میں خیال آیا، بولا پوری زندگی گزر گئی، میں نماز کو پڑھا، نہ روزہ کو رکھا، نہ حج و زکات ادا کیا، نہ صدقات و خیرات ادا کیا، چلو آج ایک نیک کام یہ کر لیتی ہوں، اس کتے کو پانی پلا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، جب اتنا دل میں خیال آیا عورت واپس پلٹی گئی کنویں کے پاس، اور جانے کے بعد میں دوپٹے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد میں دوپٹے کو اتار کر کے لٹکایا کنویں کے اندر، کنویں کے کونے پر اس دوپٹے کے کونے پر جتنا پانی چپک کر کے آیا اس عورت نے کتے کے منہ کے اندر ٹپا دیا۔ سبحان اللہ، ادھر کتے کی جان میں جان آ گئی، جو کتا پیاس کی وجہ سے جس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی تھی، بلک رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، جیسے پانی ٹپکایا کتے نے بھاگنا شروع کر دیا ہے، کتا خوش ہو گیا ہے، ادھر کتا خوش ہوتا ہے، ادھر اللہ کی رحمت خوش ہو گئی۔ لوگوں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذرا مطلب سنو، آج انسانوں کی تعلق سے نہیں بتا رہا ہوں، اگر انسانوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کریں، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں تو کتنا بڑا ثواب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آج آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے، آج دہشت گرد کو پھیلاتا ہے، مذہب اسلام کو تم نے اچھے طریقے سے سمجھائی ہے، جو مذہب اسلام ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جب اجازت دیتا ہے اور جانور کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا، بولو کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، آتنکواد کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کبھی شام کرواتے صحابہ ایک عورت نے ایک بلی کو پالا اور بلی کو باندھ کر کے رکھا، نہ بلی کو کھولا تاکہ وہ کچھ چر لیتی، نہ بلی کو کچھ کھلایا، وہ بلی بنے بنے کھوتے سے مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا عورت کو۔ سب بتاؤ ایک جانور کے ساتھ غلط سلوک کرنے سے اللہ عورت کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، تو جو مذہب اسلام جانوروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے، غلط کا حکم نہیں دیتا، وہ بولو وہ انسانوں کے ساتھ ایسا غلط حکم دے سکتا ہے؟ ادھر رب کی رحمت کو جوش آیا، ادھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اے فرشتوں، میں نے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے اس عورت کو جنتی بنا دیا۔ تمام فرشتے تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے مولا ذرا بتا تو صحیح، عورت کو بے نمازی تھی، عورت کو بے روزگار تھی، عورت نے نہ کبھی زکات ادا کی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ صدقات کیے، لیکن اے مولا ذرا بتا تو صحیح عورت کو معاف کیسے کر دیا گیا، عورت جنتی کیسے بن گئی؟ آج بے لگی سے راز آتی ہے، اے فرشتوں اس عورت نے ایک میری پہلو بے زبان کتے کو پانی پلا دیا تھا، کتے کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے عورت کو جنتی بنا دیا ہے۔ بتاؤ جب ایک کتے کو پانی پلانے سے جب جنت مل سکتی ہے تو ان تمام مقدس علماء کرام کی خدمت ہم کریں، مدرسے کے بچوں کو گرم کھانا کھلائیں، کسی یتیم کی ہم مدد کریں، کسی غریب کی ہم مدد کریں، کسی فقیر کی ہم مدد کریں، تو بولو کہ اللہ کی رحمت خوش نہیں ہوگی، پھر ہمیں کیا جنت نہیں ملے گی؟ جی ہاں، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان جلسوں کو سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں، اس لیے کہ ادھر فیض عام انٹر کالج، ادھر راجکی انٹر کالج، ادھر بٹر انٹر کالج، ادھر انگلش میڈیم انٹر کالج، یعنی جسپور کے اندر اتنے انگلش میڈیم اتنے انٹر کالج
میں نے کہا ذرا بتاؤ کہ تم نے کوئی مدرسہ کوئی ایسا بھی کھول رکھا ہے جس میں میری قوم کی بیٹی صبح کو پڑھتی ہو دوپہر کو پڑھتی ہو پڑھ کر کے واپس آ جاتی ہو؟ کہو گے جی ہاں کھول تو رکھا ہے، لیکن مدرسہ ہے تو 1000 فیس دیتے ہو 1200 فیس دیتے ہو، لیکن بتاؤ آج میری قوم جلسوں میں 50,000 خرچ کر دیتی ہے 60,000 خرچ کر دیتی ہے، لیکن یہ پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا کہ اپنے محلے میں جہاں ہم لڑکوں کا مدرسہ چلاتے ہیں وہیں پر ایک لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے تاکہ میری قوم کی بیٹی آپ دیکھیں قسم خدا کی آپ 5 سال بی جے پی کو 5 سال بھاجپا کو 5 سال اس کو آپ نے سب دیے نا ٹی وی کے لیے، لیکن اگر 5 سال قوم مسلم مصطفیٰ کی سنت پر شریعت پر عمل کر لے تو جو انقلاب 50 سال میں نہیں آیا تھا وہ 5 سال میں آتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ لوگوں تم سنتے ہو لیکن آج میری قوم کے ہاتھوں میں موبائل، کہاں گئی اللہ کے ولیوں کی سیرت، کہاں گئی مصطفیٰ کی تعلیم، کہاں گئی قرآن کی تعلیم؟ اپنے بیٹوں کو تم پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اور ایک مدرسہ قائم کرو، اس 50,000 کو خرچ کرنے سے بچاؤ، اگرچہ اس کو بھی خرچ کرو لیکن 50,000 الگ سے خرچ کر کے ایک عالمہ کا انتخاب کرو تاکہ میری قوم کی بیٹی قرآن کی تلاوت بھی کرے قرآن کی تلاوت بھی کرے، اگرچہ کالج میں پڑھتی ہے پڑھ لے گا لیکن اس کی آخرت کا انتظام بھی کرو۔ قسم خدا کی تم دیکھو گے 1 سال کے بعد اگر تم نے مدرسہ قائم کیا میری قوم کی بیٹی قرآن بھی پڑھے گی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے گی، اگرچہ شادی ہو جائے جب مسلح بچھا کرتے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تو تیری قبر پر نہیں جائے گا، لیکن جب بیٹی قرآن کی تلاوت کرے گی جب نماز کو پڑھے گی تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے بیٹی کو بھی جنت عطا فرمائے گا، شوہر کو بھی جنت عطا فرمائے گا اور اس کی برکت سے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ میری قوم آج ہمارے نوجوان ہماری نسل تعلیم سے بہت پیچھے اور دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہے۔ ضرورت ہے کہ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی تو ضروری ہے۔ ہم یہ کتنے فضول خرچ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں لوگوں اپنے کپڑوں پر اپنے شرٹ پر اپنے بالوں پر اپنے کھانوں پر اپنے شادیوں پر اتنا خرچ مت کرو تاکہ بولو اس امت کا درد کس کے سینے میں ہوگا، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بولو ان تمام کے تمام جو مظلوم امت ہے جو غریب امتی ہے جو غریب بیٹیاں ہیں جو تمام کے تمام ان کا حال کون دیکھے گا؟ ان کو کون سمجھے گا؟ تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو میدان محشر میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر اس کو اوپر پلاؤں گا۔ اس لیے ضرورت ہے ان تمام کاموں سے کرنے سے پہلے اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کرو، اس لیے کہ جب میری قوم کے نوجوان کے اندر موبائل نہیں ہوگا پبجی نہیں کھیلے گا گیمس نہیں کھیلے گا، جب اس کے پاس قلم کی پاور ہوگی تو ہندوستان کے اندر اگر کوئی آگرہ کے تاج محل پر آنچ اٹھائے گا کوئی لال قلعے پر آنچ اٹھائے گا کوئی اس کی سیماؤں پر آنچ اٹھائے گا اگر کوئی دوسرا ملک آنچ اٹھائے گا تو بتاؤ پھر کوئی اور بن کر کے نہیں جس طریقے سے آج سے 100 سال پہلے ایک بچہ مسلمان کا اٹھا تھا جس کو پوری دنیا ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے نام سے جانتی ہے، اور جب میری قوم کا بچہ اٹھے گا اور میری قوم کے نوجوان کی قلم کے پاس جب وہ پاگل ہوگی تو درباروں پر جا کر کے بھیک نہیں مانگے گا، ان کے درباروں پر جا کر ذلیل نہیں ہوگا، ان کے پاس جا کر رسوا نہیں ہوگا، بلکہ جب ایک مثال بنا کر کے تیار کرے گا جب وہ پارٹی میری قوم کے نوجوان کے پاس ہوگی تو جب کا پردھان منتری وقت کا بڑا لیڈر اٹل بہاری واجپئی کہے گا اور ڈاکٹر APJ عبد الکلام تم نے ہندوستان کی عظمت کو بچایا عزت کو بچایا اور مسلمان کے بچے سب سے بڑی کرسی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا جب میری قوم کے نوجوان کے اندر جب وہ تعلیم پیدا ہوگی روزگار کے قدموں میں گرے گا، جب اللہ راضی ہوگا جب مصطفیٰ راضی ہوں گے پوری دنیا تیرے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے اس سے یہ نہیں کہ ہاں وہ ہاں کیا یہ وہ سب، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں بلکہ اس امت کو بھی دیکھو، اس امت کو دیکھ کر کے اپنا درد نظر اسلام کا سینے پیدا کرو۔ قسم خدا کہ اللہ کے ولیوں کے در سے ہمیں درس ملتا ہے، اللہ کے ولیوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ نے پوری زندگی بولو اس امت کے لیے گزاری، اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، اور بچہ کلمہ پڑھے لا